یہ فتنہ جو ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ ہر علاقے میں، ہر شہر میں اس فتنے میں ملوث ہے۔ سر چڑھ کر یہ فتنہ اب بڑھ رہا ہے۔ یہ فتنے کے اندر بہت سارے لوگ ملوث ہیں۔ ہر ایک گھر میں کہیں نہ کہیں اللہ ماشاء اللہ ہر کسی کے اوپر، ہر ایک کے اوپر حاضری آ رہی ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اوپر بھی حاضری آ رہی ہے، تو کہیں عمر دراز لوگوں کے اوپر بھی حاضری آ رہی ہے۔ کئی لوگ تو حاضری کے اندر بڑے بڑے اولیاء اللہ کا نام لیتے ہیں، کئی لوگ جناتوں کے بادشاہ آ گیا بول کر نام لیتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے، یہ فتنہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اولیاء اللہ کا نام بھی بعض لوگ لے رہے ہیں کہ میرے اوپر حاضری آ گئی، میرے اوپر بھی حاضری آ گئی۔ میں بہت سارے جب شہروں کو جاتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ان کے اوپر بھی ہمارے خاندان کا پرانا ہے سو، حضرت ان کے اوپر بھی پرانا ہے سو، یہ خاندانی یہ بولتے۔ بھائی کون سی حاضری ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس کے اوپر حاضری آئی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سے صحابی کے اوپر حاضری آئی تھی؟ کسی کے اوپر نہیں آئی۔ صحابہ کے زمانے میں کس کے اوپر حاضری آئی؟ کسی کے اوپر نہیں آئی۔ تابعی، تبع تابعی اولیاء اللہ کے زمانے میں کس کے اوپر حاضری آئی؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کس کے اوپر حاضری آئی؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کس کے اوپر حاضری آئی؟ حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کس کے اوپر حاضری آئی؟ آج ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں کسی نہ کسی اوپر حاضری آ رہی ہے۔ کسی کے اوپر جنات ہیں بولتے ہیں، کسی کے اوپر اولیاء اللہ ہے بولتے ہیں۔ کوئی کسی کی حاضری نہیں۔ یہ حاضری والے فتنے سے پرہیز کرو۔ جو لوگ حاضری کا ڈھونگ نچا رہے ہیں ان کے اوپر شیطان ہے، غلیظ جنات آ رہے ہیں۔ بعض لوگ ناٹک کر رہے ہیں، ناٹک کرنے والوں کو تھوڑا سا نہ سوئی لے کر چبا دو ہوش آ جاتی۔ یہ ناٹک کر کر دین اسلام میں داخلہ دے رہے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ کسی کے اوپر شیطان آ گیا حاضری بول کر نام دے رہے، کسی کے اوپر جن آ گیا حاضری نام دے رہے۔ کیا حاضری آ کر لوگوں کے پال بتاتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے بے وقوف انسان ہیں مسلمان لوگ، خاص طور سے عورتوں کے اندر ایسے بے وقوف چند عورتیں ہیں، حاضری بولے تو دوڑ کر بھاگ کر جا کر بیٹھ کر اپنا راز نام راز فال کھلا لے کر آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے اوپر حاضری۔ کس اولیاء اللہ کے زمانے میں کس کے اوپر حاضری آئی؟ ایسے پاک ہستیاں تھے اولیاء کرام، ان کے زمانے میں یہ چیز حاضری کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں یہ حاضری کا تصور کیسا ہے؟ یہ جاہل لوگ اپنے اوپر حاضری کا نام لے کر لوگوں کے پاس پیسہ گھچیٹتے ہیں۔ ہمارے بنگلور شہر سے 40-50 کلومیٹر میں حصور بول کر تمل ناڈو کا ایک گاؤں آتا ہے۔ تمل ناڈو کے حصور سے لیفٹ لے کر 20 کلومیٹر جائیں گے، وہاں ایک میدان میں حاضری بولنے والے ایک شخص بیٹھتا ہے۔ میں آنکھوں سے دیکھا نظارہ، ایک نمبر کا جاہل ہے۔ قوم جا کر جمع ہو گئی، 200-300 لوگ، ہر ایک کو اس کا نام راز بتا رہا ہے، اس کا فال بول رہا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے موٹی اردو زبان میں بات کر رہا تھا، تمل ناڈو کرناٹکا کی، جیسے ہی حاضری آ گئی پکی اردو یا ہندی میں بات کر رہا ہے۔ اپنی آواز کو بدل کے
اپنے چہرے کے آنکھوں کو لال کر لے کے حاضری کا نام دے کر امت کو دھوکہ دے رہے. ہر اماوس کی رات کو لوگ جا کر ہر اماوس کی رات کو اس علاقے کے اندر جمع ہوتے ہیں. امت مسلمہ کے چند مرد چند عورت جمع ہو کر اس جاہل شخص سے اپنا نام راز اور اپنا فال کھلاتے ہیں. وہ حاضری کا نام لے کر جھوٹے سچے باتیں کہہ کر لوگوں سے پیسے لوٹ رہے ہیں. ہر کسی نہ کسی کے اوپر 100 میں 1-2 کے اوپر حاضری ضرور. کہیں بھی جاؤ یہ فتنہ وجود میں ہے کہ اس کے اوپر حاضری ہے, اس کے اوپر عجیب عجیب نام ہے. کمال شاہ, گلاب شاہ, رحمان شاہ, شاہ بول کر نامہ رکھ لیتے ہیں. یہ جناتوں کا بادشاہ. بھائی میں عورتوں سے کہتا ہوں, عورتوں جیسے انسان مردوں سے آپ کا پردہ ہے, اسی طرح جناتوں سے بھی آپ کا پردہ ہے. کوئی جن آپ کے اندر اچھا ہو یا برا ہو, آپ کے اندر نہیں رہنا چاہیے. پردے کا حکم جیسے انسانوں سے ہے ویسا جنات سے بھی ہے. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے جب بدلتے ہیں تو بسم اللہ بول کر بدلو, کیونکہ جنات کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں. آج عورتوں کے اندر بھی جنات, مردوں کے اندر بھی جنات, حاضری, یہ سب کہاں ہے؟ کون سے علماء بتائے, کون سے طبقے کے علماء بتائے؟ بریلی علماء نے نہیں بتایا, دیوبندی علماء نے نہیں بتایا, کون سے علماء بھی نہیں بتائے. یہ جاہلوں کا اسٹارٹ کیا ہوا کام ہے, جاہلوں کی طرف سے شروع ہوا کام ہے. یہ حاضری آ رہے, ڈھونگ کر رہے ہیں. تمام اولیاء اللہ کی زندگی میں حضرت صابر پاک, حضرت معین الدین چشتی اجمیری, حضرت بابا فرید گنج شکر, حضرت داتا علی حجویری, حضرت ٹیپو سلطان, حضرت توکل مستان, حضرت مانک مستان, کتنے اولیاء اللہ ان کے زمانے میں کس کے اوپر حاضری؟ ایک ثبوت لا کر بتاؤ. شیطان آنے کے ثبوت ہزاروں ہیں, جنات اندر آنے کے ثبوت ہزاروں ہیں. یہ جو حاضری ہے نیک جنات آ گیا اس کتے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں نیک جنات کی حاضری. کہو کیا حاضری بھائی؟ کھلے عام سے بولو کہ میرے آنگ میں جن آ گیا بول کر, مجھے جنات قبضے میں لے لیا کر بولو. یہ چھوڑ کر حاضری کا نام لے کر جمعرات کے دن ان کو حاضری آتے سو, اماوس کے دن ان کو حاضری آتے سو, سنڈ سنگے تو ان کو حاضری آ جاتے. یہ سب دھوکے اور پراٹ کی باتیں ہیں. ان اعمال سے بچو. قرآن حدیث میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. قرآن حدیث میں یہ حاضری کے چکروں کا کوئی ذکر نہیں. یہ کرنے والے گنہگار ہیں, یہ کرنے والے دھوکے باز ہیں, یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں. حاضری کے نام پر امت کو دھوکہ دے رہے ہیں, امت کو دھوکہ دے رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر پڑھو, حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر پڑھو, اولیاء اللہ کرام کی سیرتیں کتابیں اٹھا کر پڑھو. پیرانے پیر کی زندگی میں حاضری نہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں حاضری نہیں. اب کہاں کے اوپر آ رہے؟ ایک وقت کی نماز نہیں, اب دین میں گھٹالا کر رہے. قرآن کھول کر رکھے تو پڑھنا نہیں آتا. حافظوں کے اوپر حاضری نہیں آ رہے, عالموں کے اوپر حاضری نہیں آ رہے, مفتیوں کے اوپر حاضری نہیں آ رہے. ایک جو جاہل ہے جو مدرسے کی سیڑھی نہیں چڑھا اس کے اوپر حاضری آ رہی. اس کے اوپر نیک جن کے اثرات کہتے, اثرات رہے تو جا کر جنات اتار. بھی تو حاضری نام سے لوگوں کا ایمان کیوں خراب کر رہا ہے؟ تو مجھے پوچھتے ہیں کچھ لوگ, حضرت آپ کے اوپر بھی حاضری آ رہی ہے بولے. تو میں بولا میں اتنا کمزور ایمان والا نہیں کہ میرے اوپر حاضری آ جائے. میں حاضری آنے والوں کی حاضری اتار کر پھینک دیتا ہوں. میرے اوپر حاضری آتے, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. میرے اوپر حاضری نہیں. جنات شیاطین ڈرنا ہم نہ دیکھے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آج کے دور میں اتنا شروع کی حاضری حاضری حاضری. غیب کا علم آگا کہتے, غیب کا علم, غیب سے اسے علم آگا کہتے عملیات کا. ہاں تپسیا کر کر مدرسہ پڑھ کر 10 سال پڑھ کر ان کو عملیات کا علم آیا نہیں. تم نہ گھر بیٹھے عملیات کا علم آگا.
نہ چھلے کاٹے, نہ کسی شیخ سے رابطہ, آپ کو عملیات کا علم آگا. ہر کوئی شخص انو کام بھی انو عامل کیسا بھی ان کو انو کام سے سیکھے. ان کے استاد کون بتاؤ؟ میرے استاد کون بھی نہیں, میرے استاد مجھے غیب سے عملیات سکھا سو میں. لا حول ولا قوت الا باللہ. غیب سے سیکھ گئے, غیب سے کھا لیو, غیب سے گھر میں بیٹھو نوٹاں بھی آ جاتی ہیں جیسا علم آیا. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. کوشش کرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں. حاضری حاضری بول کر امت کو بہت دھوکہ دے رہے ہیں. ہر شہر کے اندر وقتاً فوقتاً لوگ جمع ہوتے ہیں, فلانے ڈیٹ میں, فلانی اماوس میں, فلانی تاریخ میں, جمعرات کے دن وہ فلاں فلاں کے اوپر حاضری آتی ہے. یہ سب بیکار کی باتیں. ایک سوئی چبا کر چکر لے ہوش آ جاتی. نہیں کہتا وہ عطر کے دکانہ والے رکھتی ہیں لہسن کا تیل بول کر, کسی کی ناک میں سنگا دلو حاضری اتر جاتی. اچھے اچھے حاضریاں کرنے والے ان کے جب میں سامنے حاضریاں ختم ہو گئے ایک سیکنڈ میں. حتیٰ کہ لوگ بلاتے ہیں کہ حضرت آنکھ میں جن نہ گیا, میں جانے سے پہلے اتر کر رہتا, کیونکہ ناٹک کرتے ہیں. کیا جنات کو کام نہیں اپنی زندگی چھوڑ کر, اپنی دنیا چھوڑ کر ہمارے اوپر آنا؟ سو تھا کسی لاکھوں میں ہزاروں میں ایک شخص کے اوپر جن آتا تھا, اس کا علاج ہوتا تھا. اب آئے ہر آدمی کو جنات, جنات کو کوئی کام نہیں. جنات بھی عبادت کرتے ہیں, جنات بھی تقوی پرہیزگاری میں چلتے ہیں, ان کے لیے بھی شریعت لاگو ہے, شریعت پر عمل کرنا لازمی. انہوں بھی ایک دو ہیں ان میں بھی شرارتی جو آنگ میں آ جاتے, کسی کسی کے اوپر آتی اتار کر پھینک. ہر نئے دن یہ ناٹک چل رہا ہے. کیا بھئی ہمارے نانی کے گھروں کا وہ جن, کیا بھئی ہمارے دادا صاحب کے گھروں کا وہ جن, خاندانی وہ کتے کی سال سے ہے سو, یہ سب اسٹوریاں کسی کے اوپر کون بھی نہیں آتا الا ماشاءاللہ کسی کسی کے اوپر آ جاتا بھی ہے. جو اکثر لوگ جو ناٹک کر رہے ہیں نا, ان ناٹک سے بچنا چاہیے, کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتے. سمجھے بات کو؟ ان ناٹک سے یہ حاضری کس کے اوپر آ رہے بھائی؟ ان کے اوپر کون کی حضرت ہے؟ کون سے حضرت بھی؟ نام بولو. چلو تمہارا اوپر ہی نا, وہ حضرت کا نام بولو, ان کے ابا کا نام بولو, ساتھ میں تو ہی نا پوچھ پوچھ کو بولو, نہیں ان کی مزار دکھاؤ. چلو مزار بھی دکھا دیں گے تمہیں کیا, اور ان کے سکھا سکھا دیں دے. تم نہ میں سوالاں کرتا ہوں شریعت کے جندے, اس کے جواب دیو. حضرت نانگ میں جواب دیو. غسل اور وضو کا صحیح طریقہ پوچھ لو, پوچھ کو جواب دیو. تمہارے اندر ہنسو جنات کو ہنس نہیں, اندر جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سب فتنے سے بچو, کیونکہ یہ فتنہ تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر دے گا. جو لوگ حاضری کا ڈھونگ نچا رہے ہیں ان تو یا تو شہرت کا طلب ہے یا تو پیسوں کی طلب ہے. ان چیزوں سے بچو آپ. ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس حدیث ہے, ہمارے پاس صحابہ کی پوری زندگی ہے, ہمارے پاس اولیاء کرام کے تمام کتابیں موجود ہیں. کبھی کبھی پڑھ کر دیکھو, اولیاء کرام کی زندگی پڑھ کر دیکھو کیا چیز کی محنت کر رہے تھے. تسبیحاں دے کر بٹھاتے تھے, تمہیں 500 بار اللہ کا نام لیو, تمہیں 1000 مرتبہ اللہ کا نام لیو, تمہیں 10,000 مرتبہ اللہ کا نام لینے کراتے تھے. ہاں, آج تمہیں حاضری بول کر تم نہ آ کر سلامہ کرنا, تمہارے پیغام پڑھنا. ہر کسی کے اوپر, خاص طور جو عمر دراز لوگ ہوتے نا, ان کے اوپر حاضری آ جاتی. کہتے کیا کہتے آپ زندگی گئے تو آدھی پونی سروس ہوگی, بچی کچھ 25% زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے. یہ ایک ڈھونگ حاضری کوئی تصور ہی نہیں بھائی. کبتے بھی پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں کانت بھی ایک جگہ ذکر کر کو ہی, کبتے بھی معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کانت بھی یہ حاضری کا ذکر کر کر دلیل سے بات کرو. کسی کے بناوٹی بات نہ, شاعریاں نہ کوئی در, قرآن حدیث سے یا صحابہ کی زندگی سے یا اولیاء کرام کی زندگی سے اس کا پروف دیو. منجھے ایک اولیاء اللہ سے اس حاضری کا پروف دیو. ہاں, اولیاء اللہ کی زندگی میں ایسے واقعات مل سکتے ہیں, ان کے ہاتھ میں جنات بیعت کرتے تھے, ان کے ساتھ جنات رہتے تھے, عبادت میں مشغول رہتے تھے,
اور کسی کے اوپر بھی جنات آ جاتے تو حضرت دم کرے چلے گئے، یہ بات الگ ہے، جنات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حاضری بول رہی نا، حاضری آ کر تمہیں نام رازاں پالا سب بتا رہی نا لوگوں کو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ثابت کرو، باتوں سے شاعریاں سے کام نہیں، دلیل سے بات کرو، کتابوں سے بات کرو۔ معلوم ایک وقت کی نماز نہیں، آنگ میں حاضری، نماز روزے کا پتہ نہیں، شریعت کے علم کا پتہ نہیں، تم نہ حاضری، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، حاضری، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرے، حاضری، فجر قضا ہو گئی، حاضری، نماز کے کتنے سنت، کتنے فرائض، کتنے واجبات معلوم نہیں، تم نہ حاضری، قرآن کے میں پارے کتنے ہی معلوم نہیں، سورہ فاتحہ دیکھنا نہیں سو دور کی بات، دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا، تلفظ صحیح نہیں، تجوید ترتیل نہیں، تم نہ حاضری، سالہ ہو گئے نمازاں پڑھ کر حاضریاں تم نہ۔ یہ تو تمہاری بات، جو شخص نمازی ہو، حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، ان کو نہیں حاضری، جاہلاں کو حاضریاں۔ کون سے اللہ والے یہ بارے میں فرما کریں؟ مجھے ایک پروف دو۔ اللہ والے اپنی زندگی میں ایک کوشش کر کر پوری امت کو دعائیں کر کر ان کو دین کا علم سکھا کر اپنی پوری زندگی دین کے لیے کھپا کر اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے ہیں۔ آج ان کا نام لے کر تمہیں بگاڑ پیدا کرتی، آج ان کا نام لے کر تمہیں حاضری کا نام دیتی۔ اللہ سے ڈرو، اولیاء اللہ اپنے مزاروں میں آپ لوگوں کو بدعا کر دیں گے، تمہاری نسل خراب ہو جائے گی، اس گناہ سے توبہ کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔